جتنے بیٹھے ہیں کم از کم اتنی تعداد تو میرے کانوں تک آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچپن میں ایک بار لیا تھا نام محمد۔ حافظ نعیم صاحب اس کی آواز بڑھا دیں، بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ بچپن میں ایک بار لیا تھا نام محمد، تب سے لے کے اب تک میرے منہ میں مٹھاس ہے۔ مالک زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، مالک زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، مالک زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں توفیق صبر بھی دینا، تو نے سکھائی تھی گفتگو میں تو گونگا تھا، اب جب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، گر دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے، دیکھنے والی آنکھ ہو خود خدا ملتا ہے، الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، آقا جو لطف تیری مدحا بیانی میں ملا ہے، انت علیہم کی ہے سردار خدیجہ، ارے اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے، اس کو تو محمد بھی، اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے، بلند دیکھو عشق کی پرواز کر گیا، منفرد زمانے میں اپنا انداز کر گیا، ارے مر کر میرے حضور کے فاروقی نام پر ملک ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا، صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا، صدیق تو آقا بھی ہے رہبر بھی ہمارا، فاروق بھی عثمان بھی حیدر بھی ہمارا، دشمن تو ہر جگہ ہی برباد ہے تیرا، ارے نبیوں کا سلطان بھی داماد ہے تیرا، دشمن تو ہر جگہ ہی برباد ہے تیرا، رتبہ تو سبھی انبیاء کے بعد ہے تیرا، کائنات کی ہر چیز تیرے در پر آ گئی، ارے بارات مصطفیٰ کی تیرے گھر پر آ گئی، بارات مصطفیٰ کی، بارات مصطفیٰ کی تیرے گھر پر آ گئی، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، ایک مدت سے نہیں ماں میری سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں دکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھیاروں، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے، چلتی پھرتی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے۔ کچھ اشعار باپ کی شان میں، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طور پر جو وقت مجھے دیا گیا
اس وقت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر محفل کو منزل مقصود تک پہنچانا ایک کامیاب نقیب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ جو وقت مجھے دیا گیا، سند مصطفیٰ بھائی میرے لیے کافی دور سے بھی آپ آئے، پنڈ مستریاں سے ماشاءاللہ پرانے ساتھی آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج میرے لفظوں کی قدر ہونی ہے کافی، کیونکہ میرے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج لفظ کی قدر ہونی ہے۔ میں بات کر رہا تھا باپ کی شان، ہمارے اسٹیج رسول پر ماں کی شان پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں ماں کی شان پڑھو، ماں کی شان پڑھو، ماں کی شان پڑھو، لیکن باپ کے مقام کا، باپ کے مرتبے کا، باپ کے اونچ کا کسی کو ککھ نہیں پتا۔ اللہ کی قسم ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزار دو، اگر آپ کو باپ کے مرتبے کا نہیں پتا نا تو کس کام کی ماں کی محبت یار، کس کام کی آپ کی محبت، ماں کی محبت۔ بروز محشر جنت کے دروازے تک تو آ جاؤ گے، لیکن اگر باپ کی محبت، باپ کی قدر دل میں نہ ہوئی تو اندر کیسے داخل ہوگے؟ اپنی محنت ہے، آغاز میں ہی پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد جو اعلان مجھے دیے گئے بغیر نقابت کے میں نے کرنے ہیں۔ پوری محفل میں میری 8 سے 9 منٹ کی نقابت ہونی ہے۔ آغاز میں بتا دوں، میں نے کہا باپ حقیقی بختوں دینے، باپ حقیقی بختوں دینے، کر دے وچ عیش درختوں دینے، باپ حقیقی بختوں دینے۔ خدارا گہرائی میں لفظوں کی قدر چاہوں گا، پہلی مرتبہ آیا ہوں، ذوق نہیں جانتا۔ شاہ زیب صاحب، میں باپ کی شان پڑھ کر جیسے آپ نے کہا محفل کو لے چلتا ہوں، لیکن یہ مصرے ایسے ہیں کسی کی بات نہیں، اپنی محنت ہے۔ خدا را توجہ، بچے بیٹھے ہیں، یہیں سے سبق ملتا ہے گھر کے لیے۔ میں نے کہا باپ حقیقی بختوں دینے، کر دے وچ عیش درختوں دینے، غصے تے تکرار دی بولی، غصے تے تکرار دی بولی، ایوی ہوتی پیار دی بولی۔ جب چلے جاتے ہیں نا ہم سے تب قدر آتی ہے۔ سیالکوٹ کے شہر کا واقعہ ہے، ایک شخص ہے کالجاں دے وچ، نام اس دا پتر دا نادر ہے، کالجاں دے وچ ٹور جاندا ہے۔ بچے کہندے نے بھائی ٹور جا رہے ہے، بچہ گھر آندا ہے، پیو نوں کہندا ہے ابا میرا کل ٹور جا رہا ہے، میں پیسے چاہیے نے، ابا میرا ٹور جا رہا ہے، میں پیسے چاہیے نے۔ ابا بزرگ 62 سال دی عمر ہے، کہندا ہے بچہ فکر نہ کر پتر، میں کل پیسے لبن گے۔ دیہڑی دار ابا ہے، دیہڑی دار مزدور ہے، اپنے پتر نو کہہ رہا ہے پتر ٹینشن نہ لے، ٹینشن نہ لے، ٹینشن نہ لے، کل میرا مالک میں پیسے دے گا، پیسے لب جاون گے۔ پتر پھر اگو کہندا ہے غصے چ ابا کل میرا ٹور جاندا ہے، جا رہا ہے، میں پیسے چاہیے نے، میرے نال دے دوست دے کول آئی فون نے، میں پیسے چاہیے نے۔ ابا بیچارہ بڑے پیار نال کہہ رہا ہے پتر ٹینشن نہ لے، ٹینشن نہ لے، تن تیرے پیسے لب جاون گے۔ پھر غصے نال کہہ رہا ہے بس میں لوگوں پیو دی قدر دس رہا۔ تیسرا دن آندا ہے جب دیکھدا ہے نا پتر پیو میرا کن دے 12 اینٹا دی بوری پر کے لے کے جا رہے ہیں تے راج ٹہ جاندا ہے تے کہندا ہے مالک کہتا ہے اے بابا جی تیرے کول کم اج نہیں ہون لگا، تن تیری دیہڑی نہیں لبن لگی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مالک نوں کہہ رہا ہے اے مالکا نہ کر نہ کر، میرے بچے ٹور تے جانا ہے، میں پیسے چاہیے نے۔ اور رب سی نا، رب منظر وکھانا سی اس پتر نوں، جب دیکھیا تے اشعار میرے سماعت کرو۔ میں نے کہا باپ حقیقی بخت ہوندے نے، کر دے وچ اے درخت ہوندے نے، غصے تے تکرار دی بولی، اے وی ہوندی پیار دی بولی، کی ہویا جس سخت ہوندے نے، کر دے وچ اے درخت ہوندے نے، انہاں تے بڑھاپے جد ہوندے نے، انہاں تے بڑھاپے جد ہوندے نے، تیاں پتر پل جاندے نے، او ویکھو پھر بھی جگردار لخت ہوندے نے، کر دے وچ اے درخت ہوندے نے۔ الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام یہ بات زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر اس یقین کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ یقین کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی غلام مصطفیٰ درود پڑھتا ہے میرا رب ثواب دیتا ہے، اور جب غلام مصطفیٰ سلام بھیجتا ہے تو مدینے والے آقا جواب دیتے ہیں۔ بلند آواز میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں میرے پاس. بلند آواز میں یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایان لا تعداد شکر کہ ایک بار پھر زندگی میں سونے لجپال مدینے کے تاجدار کی پاک روحانی وجدانی حیرت انگیز بات انسوز محفل دوسری سالانہ محفل ذکر خدا اور ذکر محبوب خدا کانفرنس میں نوکری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا اس محفل میں آنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک اس ذکر کے صدقے سے ہمارے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے, ہر بیماری کو شفا میں بدل دے. جتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھے دعا کر رہا ہوں اللہ پاک جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو کملی والے آقا کی بارگاہ سے بخشش کی سند مل جائے. میں انتہائی مشکور ہوں جو مسلسل رابطے میں رہے, جن کی کاوش اور جن کی محبت میں سید احمد شاہ گرفتار ہو کر آپ سب کے سامنے آج پہلی مرتبہ رابطے میں ہے. محمد شہزیب نقشبندی صاحب, محمد توثیق نقشبندی صاحب, آپ کا حکم ہوا اور بندہ نچیز حاضر ہے. تمام مغل برادران جنہوں نے پورا سال یہ کوشش کر کے محنت کر کے آج دوسری سالانہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے. میں بلا تاخیر ہی تلاوت کے لیے سفر کر رہا ہوں. جتنے بھی میرے پاس نام ہیں سب کو بغیر نقابت کے بلا دوں گا. صرف 2 کلام پوری محفل میں نے پڑھنے ہیں جو آج تحفے میں لے کر آیا ہوں. آغاز میں ایک لائن بتا دوں, میں تلاوت کے لیے قاری صاحب کی طرف سفر کر رہا ہوں. جو ٹائم دیا گیا انشاءاللہ جو نام آپ نے اشتہارات میں دیکھے انشاءاللہ وقت مقرر پر اپنی نوکری پیش کر دیں گے. چاول کا دانہ بتا دیتا ہے ذائقہ کیا ہے. فی الوقت جو کلام تحفے میں لے کر آیا ہوں اج آقا دی محفل غلامہ دے وڑے, اس پر میری گفتگو ہونی ہے. اور ایک کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, اس پر میری نظامت اور میری آج یہاں پر آنے کا حق ادا ہونا ہے. شاہزیب صاحب مسلسل رابطے میں رہے, آ تو گیا, اب دیکھنا یہ ہے آپ لوگ سنتے کیسے ہو, سمجھتے کیسے ہو, پھر ذات کیسے دیکھتے ہو. یہ تو پیچھے دوست کھڑے ہیں معذرت کے ساتھ, یار میں مہمان ہوں, صرف گزارش کر سکتا ہوں. کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے, بیٹھ کر کملی والے آقا کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے ادب کے ساتھ, کیونکہ گھر سے یہ سبق ملا ہے. اور تمام یہ بات میں نے پوری محفل میں کسی کو تنگ نہیں کرنا, ہاتھ اٹھا کر بولیں ایسے کریں تو ویسے کریں. کسی کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ جیسے مرضی بولیں. آپ محفل میں آ گئے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے سامنے سے یہ زیادہ کی زبان ہو اور ہمارے لبوں پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی ستانہ بلند ہو, صحابہ کا ذکر ہو, اہل بیت کا ذکر ہو, ہمارے لب تک سبحان اللہ نہ آ سکے. کیسے ہو سکتا ہے؟ غلطی ہماری یہاں پر اپنی ہے. محفل میں تو آ جاتے ہیں لیکن ہمارا جو مائنڈ ہے نا, مائنڈ یہ دنیا کے کاموں میں بیزی رہتا ہے. ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں محفل میں آ گئے ہو توجہ ادھر رکھو, ناتا سرکار کے ساتھ جوڑو, پھر دیکھو یہ محفل کس طرح سے سج جاتی ہے, قبر اندر سے کیسے سونی بن جاتی ہے. فی الوقت میں تلاوت کے لیے سفر کر رہا ہوں. حافظ ناصر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے آج کی اس خوبصورت محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فرمانے تعالیٰ ہے مومنوں جب قرآن پڑھا جائے, جب قرآن پڑھا جائے اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے.